اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ 14 اگست 2021 کو مینار پاکستان پہ انڈیپینڈنس ڈے والے دن جو حادثہ ہوا عائشہ اکرم ٹک ٹاکر کے ساتھ، وہ آلموسٹ اب سب کو ہی پتہ ہے۔ انفیکٹ سب کو کیا، آلموسٹ پوری دنیا میں ہی اس بات کا چرچا ہے اور پوری دنیا میں یہ چیز وائرل ہو چکی ہے اور سب اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان ایک ایسی نظر کا شکار ہو گیا ہے کہ لوگوں کو موقع مل گیا ہے اس پہ انگلیاں اٹھانے کا اس حادثے کے بعد۔ میں اس حادثے میں کیا ہوا، کیوں ہوا، اس پہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بات ابھی اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ اس کے لیے تو بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں اور سب کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا۔ میں جس کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں یا جو میں اپنا میسج دینا چاہ رہی ہوں وہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اوپینین ہے، ٹرائنگ ٹو بی وداؤٹ ججمنٹل۔ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گی اور میسج دینا چاہوں گی اس حادثے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بات کر لی جاتی ہے تھوڑا سا بریفلی، اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو مینار پاکستان پہ آزادی کے دن 2021 میں 2021 اوبویسلی کو جو ہے ایک عائشہ اکرم نامی ٹک ٹاکر مینار پاکستان پہ جاتی ہیں سیلفیز بنانے اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ اور اپنا کچھ کانٹینٹ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں تقریباً وہاں پہ 400 لوگ جو ہیں 400 لوگوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں کہ انہیں ہراس کیا جاتا ہے، مولسٹیشن ہوتی ہے، اور یہ چیزیں سب کو پتہ ہیں، سب نے دیکھی، ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اور میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اگر تو یہ سچ ہے اور ایسا حادثہ ہوا تو نہیں ہونا چاہیے تھا اور بہت غلط ہے اور بہت غیرت کی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ اتنی فرسٹریشن، اتنا مطلب سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ اتنا ٹھڑک پن اور اتنی زیادہ فرسٹریشن کہ مطلب ایک عورت دیکھی ہے تو آپ لوگ کنٹرول نہیں کر پاؤ اور آپ مطلب دیوانے سے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مینس آپ ہوش میں نہیں ہیں، ہوش کھو بیٹھے۔ اور یہ تو اسپیشلی اسلامی ملک کے اندر یہ چیز سوچ کے اور دیکھ کے بھی ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ مطلب ہاؤ از دس پاسبل، ہاؤ از دس پاسبل۔ ہم تو بینگ مسلم اور پاکستان ایک اوبویسلی ماشاء اللہ سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی یہاں پہ ہے، اور اس کے باوجود ہم تو کسی غیر کو بھی تکلیف میں دیکھ لیں تو ہم سے رہا نہیں جاتا، اور اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ، اتنے سارے لوگ ایسا لگ رہا ہے جیسے کتے کے آگے ہڈی پھینک دی جائے اور اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن لوگ ویڈیو بنانے والے بہت سارے لوگ تھے، ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ یہاں میں بات یہ کرنا چاہوں گی جو میرے دل پہ مطلب ایک کال و فیل کا تضاد دیکھ کے جو مجھے ہوا، میں نے جب اس لڑکی کا انٹرویو دیکھا تو شی سیٹ کے 3 گھنٹے سے زیادہ تک اس کو لوگ اچھالتے رہے اور جو ہے نا اتنا برا اس کے ساتھ جو ہے مطلب سلوک کیا کہ اس کو ٹارچر کرتے رہے، فزیکل ٹارچر کرتے رہے، انفیکٹ کسی نے نہیں چھوڑا۔ یہ بات جب وہ کہہ رہی ہیں بہت غلط بات ہے، اگر ایسا ہوا تو بہت دکھ کی بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی جب آپ انٹرویو میں تھے تو آپ نے یہ کلیم کیا کہ میں نے آج تک کوئی فحاشی نہیں کی، فحاش ویڈیو نہیں بنائی، فحاش لباس نہیں پہنا۔ فحاش لباس کا مطلب کیا ہے؟ جسم ڈھکاؤ، ٹھیک ہے، میں یہاں اس طریقے کی میں باعث نہیں ہو رہی کہ آپ لباس اور اس پہ بات کریں، یہ آپ کا اپنا میٹر ہے، آپ کوئی بھی لباس پہنیں اور آپ کچھ بھی کریں، یہ آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ کلیم کر رہے ہیں، اف یو آر کلیمنگ پبلکلی کہ میں نے آج تک کوئی ایسا لباس نہیں پہنا یا پھر میں نے کوئی فحاش ویڈیو نہیں بنائی، تو اگر آپ اپنی ان کی جا کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو ان کی ڈریسنگ سینس، ان کی ویڈیو کانٹینٹ سے اندازہ ہو جائے گا کہ صاف صاف کال و فیل کا تضاد تھا۔ یا تو آپ کلیم نہ کریں، اگر آپ کلیم کریں تو پھر آپ کھل کے کریں جو کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور پھر جب حادثہ ہو گیا تو دوپٹے کی عزت آپ نے ایسے رکھ لی کہ واقعی ایسی بات ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم سب سر پہ دوپٹے پہن کے آ جاتے ہیں، تو یہ اس طریقے کی بے حرمتی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اپنی۔ ہم خود اپنا عورت ہو کے عورت ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر سارا قصور مردوں پہ ڈال دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بھی اس چیز کا قصوروار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اگر اتنا بڑا کوئی حادثہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے ٹراما میں آتا ہے کہ مطلب اگر جس طریقے سے یہ بتا رہی ہیں اس طریقے سے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اٹھنے کے بھی قابل ہوں یا بات کرنے کے بھی قابل ہوں، اللہ صحت زندگی دے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ودن 2 days آپ انٹرویوز دے رہے ہیں، اور انٹرویو دینے میں بھی آپ کو اتنا ہوش ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ
باقاعدہ مطلب پراپر وے میں آ رہے ہیں، آپ نے اپنے لباس کا، آپ نے اپنے چہرے کا خیال رکھا ہوا ہے، پراپر ایک میک اپ میں لپسٹک تک لگی ہوئی ہے، بلشن تک لگا ہوا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں. تو میرا ایک سوال ہے کہ جو اتنا بڑا جب کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی ہوتی ہے، کئی دن تک تو وہ بندہ خود بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، مطلب جو بھی فیملی ممبر ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اب تک اتنے بڑے حادثے کے بعد ان کے جتنے بھی انٹرویوز ہیں یہ خود بیٹھی ہیں، انہیں ماشاءاللہ یہ ہوش تھا کہ انہوں نے پراپر وے میں تیار ہو کے آنا ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کے فادر کہاں ہیں، ان کی مدر کہاں ہیں، ان کے اگر سبلنگس ہیں تو وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں بات کر رہے اس بارے میں، وہ کیوں نہیں آ کے بتا رہے، اور یہ خود ہی ساری بات فیس کر رہی ہیں. اور آپ خود نوٹ کر لیں کئی انٹرویوز میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی فیملی کا کیا رد عمل ہے تو وہ بات ٹال رہی ہیں، اور پھر بار بار یہ کہتی ہیں کہ مجھے پاکستانیوں سے بہت شکایت ہے، مجھے اپنے ملک سے بہت شکایت ہے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب آپ بار بار اپنے ملک کو، اپنی اس چیز کو جو ہے بلیم کر رہے ہو اور اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہو. ویسے ہی ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے لوگ، بہت ساری چیزیں کافی ہیں. جہاں تھوڑی بہت ہمارے ملک کا نام بہتر ہو رہا تھا، ٹورزم پروموٹ ہو رہی تھی، لوگ اس کو اچھے وے میں بھی دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، پہچان رہے تھے، اچانک اس دن، وہ بھی اس دن جس دن یہ ملک اتنی قربانیوں، اتنی تکلیف کے بعد، اتنی مجبوریوں کے بعد آزاد ہوا، اور جس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا، مینس کین یو امیجن. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم قائد کے مزار گئے، قائد اعظم کے مزار، اور اسپیشلی 14 اگست کو، تو اب سب کو پتہ ہوگا وہاں پریڈ ہوتی ہے اور اوبویسلی اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے. ایک تو ایسے دنوں میں اسپیشلی ان جگہوں پہ، عام جگہوں پہ بھی، بٹ ان جگہوں پہ چاہے وہ قائد اعظم کا مزار ہو کہ مینار پاکستان، اتنا بڑا حادثہ. ایک مطلب ہوا کی بیٹی، آپ مسلمان اور پاکستان کو بھی چھوڑ دیں، ایک ہوا کی بیٹی کو اتنا بڑا حادثہ ہوا. انفیکٹ کوئی غیر انسان بھی دیکھ کے، مینس غیر مسلم بھی ہو تو وہ بھی ہیلپ کر دیں، یا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو ہیلپ کر سکتا ہو. سب تماشا کر رہے ہیں. کچھ دیر کا یہ تماشا تھا، لیکن آپ اسے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا کہہ رہے ہو، اس میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہو. جو اور لوگ بھی جاتے ہیں وہ یہی سوچیں کہ اب ہم نہیں جائیں گے ایسی جگہوں پہ. نارملی ہمارا ملک ویسے ہی اتنا بدنام ہے اور بدنام کر رہے ہیں. کول و فیل کا تضاد ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو آپ اس طریقے سے اچھال کے پھینکو. اور مینس مجھے تو یاد ہے کہ میرے پاؤں میں ایک فریکچر آ گیا تھا کچھ سال پہلے، تو 1 سے 1.5 مہینے تک میں صحیح سے چل نہیں پا رہی تھی. 2 ہفتے تک تو میں بیڈ ریسٹ پہ تھی اور چل نہیں پا رہی تھی. ایک بال آ گیا تھا پاؤں میں. اور یہ ہے کہ اللہ نہ کرے جب آپ کو اس طریقے سے کوئی یہاں سے کھینچ رہا ہے، کوئی بقول ان کے جو یہ بتا رہی ہیں 3 گھنٹے تک اگر انہیں ایز آبجیکٹ جو ہے یوز کیا گیا، مینس جو بھی یہ کہہ رہی ہیں، تو اتنی دیر تک جب ایک ہاتھ کوئی کھینچ رہا ہے، پاؤں کھینچ رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ کے چہرے پہ کوئی ایک نشان نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں پہ کوئی نشان نہیں ہے، صاف ستھرے ہاتھ چہرہ لے کے بیٹھے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ، میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہے، میں ابھی تک بھی میں نے یہ نہیں کہا یہ غلط ہیں یا انہوں نے صحیح کیا، جو بھی کیا، میں یہ کہہ رہی ہوں اگر تو ان کے ساتھ واقعی کسی بھی حادثے کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی تو ان کو بھی چاہیے، عائشہ اکرم کو چاہیے کہ یہ اس چیز سے لیسن سیکھیں کہ ہمیں بطور فیمیل وومن ہمیں اپنی سیکیورٹی کا بھی خود بھی کچھ خیال رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ جب تک ہم خود کسی چیز کے لیے کسی کو موقع نہ دیں، میں بھی ایک خاتون ہوں، میں بھی ایک عورت ہوں، اور میں اس بات کی 100% گارنٹی دے سکتی ہوں کہ جب تک ہم خود کسی کو کسی چیز کے لیے کوئی اشارہ نہ دیں یا موقع نہ دیں، کوئی مطلب کسی آدمی میں ہمت نہیں کہ آپ کو کوئی فضول بات کر دے یا مس یوز کرے، انٹر انلیس اگر آپ کی اجازت نہ ہو. برعکس اس کے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی اس طریقے کے جو حادثے ہوتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرے، لیکن نارملی اب اتنے سارے لوگ تھے، آپ پبلک میں گئے اور وہاں صرف آدمی آپ کے فینس تھے، آپ کے فینس صرف آدمی تھے، فیمیلز نہیں تھیں. اور اتنی ساری اور ٹک ٹاکرز اور چیزیں اور بھی کنٹینٹ کریٹر ہوتے ہیں، لیکن ان کے فینس ایک ہی جگہ آئے ہیں، اور اس قسم کے ان کا جو بھی ہے اس قسم کے فینس، اور وہ صرف آپ کے میلز ہی فینس تھے. اور ایسے کیسے فینس کہ آپ جو ہیں ان کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کے قریب آئیں اور ہاتھ لگائیں، اور اتنے قریب آ کے مطلب آپ دیکھ لیں جو ان کے ساتھ ان کے آئی تھنک فیونس تھے، آئی ڈونٹ نو جو بھی تھے، وہ خود کتنا انہیں مطلب قریب تھے ان کے فزیکلی، بار بار تو اتنا ہاتھ لگا رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیز پری پلانڈ یا جو بھی چیز ہے، جو سکے کے 2 پہلو ہیں، اگر یہ ایسی بات ہے تو نہ صرف ان آدمی اور ان لوگوں کو، بلکہ انکلوڈنگ یہ جو ایپ ہے، یا ایپ نہ ہو، اس کے ساتھ جو اس قسم کا کانٹینٹ کرتے ہیں یا پبلکلی جو پبلسٹی اسٹنٹ کرتے ہیں، ان کو بھی سخت سے سخت سزا اس لیے دی جائے کہ ہمارا ملک جو ہے
وہ صرف ان کا نہیں ہے، ہم لوگوں کا بھی ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ملک کا اس طریقے سے مذاق اڑتا ہے اور اس طریقے سے تماشا بنتا ہے۔ ہم سب کو اپنی حرمت کا خود خیال رکھنا ہے، بے حرمتی کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں ہم خود موقع دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جن کے ساتھ واقعی یہ حادثے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، بہت تکلیف کی بات ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی جو حادثہ ہوا یہ بھی تکلیف دہ بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی قصوروار تھیں، اور اگر تو یہ پری پلان تھا تو میں یہ گزارش کروں گی کہ ان کو بھی جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ اس طریقے سے بلیم کر رہے ہو، بار بار یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا بگاڑا ہے، میں نے تو کبھی کچھ ایسا نہیں کیا، مجھے آپ لوگوں سے شکایت ہے، مجھے پاکستانیوں سے شکایت ہے، بار بار آپ پاکستانیوں کو لے کے کیوں کلیم کریں؟ آپ کی اس حرکت یا اس ویڈیو کی وجہ سے کیا آپ کو پتہ ہے کہ نارملی لوگ ویسے ہی مردوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جو اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے مرد بھی ہیں، ظاہر ہے ہمارے گھر میں بھی مرد ہیں، ہمارے بھی باپ بھائی شوہر بیٹے سب ہوتے ہیں، تو کیا سب برے ہوتے ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سب عورتیں بھی اچھی نہیں ہوتی، سب آدمی بھی برے نہیں ہوتے، ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اچھا برا اس سے نکل کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں۔ لیکن اس قسم کے حادثوں کے بعد جو نارملی ایک ہمارا متس بنی ہوتی ہیں کہ مرد تو برے ہی ہوتے ہیں یا عورت مظلوم ہوتی ہے، تو وہ اس پہ اور زیادہ چیز پھیل جاتی ہے، لوگ اور خوف و ہراس میں آتے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اور تھوڑی بہت ہمیں خود بھی اپنی اویئرنیس کو اجاگر کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کچھ ایسا دیکھیں تو سوچیں کہ کیا مطلب اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے، اس میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے، کچھ اپنی بھی ریسرچ کر لیں۔ جب ان کا انٹرویو آیا اس سے پہلے میں خود بہت تکلیف اور دکھ آپ سب کی طرح اظہار کر رہی تھی، لیکن جب میں نے ان کے انٹرویو دیکھا اور ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھا، ان کا بات کرنے کا کانفیڈنس دیکھا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ آواز اٹھائے یا FIR کٹوائے، بالکل کرنا چاہیے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ خود موقع دے رہے ہو اور آپ خود اس طریقے سے پلان کر رہے ہو، دعوت دے رہے ہو کہ آؤ اپنے فینس کو، اور پھر آپ الاؤ کر رہے ہو، اور اس طریقے سے ایک اکیلے اتنے بڑے مجمع میں آپ اکیلے جا رہے ہو، اور پھر جو بھی ہے آپ سب کے سامنے ہیں، آپ سب سمجھدار ہیں، مجھے زیادہ اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقصد اس بات کو پھیلانے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی عزت اور حرمت کا خیال خود رکھنا ہے، اور ہم اتنا بھی نہ ڈریں کہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، وہ یہ چیزیں آپ کو کیا پتہ صدیوں سے چلتی آئی ہیں، اور یہ چلتی اب شاید پھر بھی کم ہو گئی، لیکن یہ ہمیں بہت زیادہ یہ بڑی اس لیے لگتی ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے سوشل میڈیا کی پاور ہے اوبویسلی، اور یہ اچھی بات بھی ہے، ہم اسے اچھے وے میں بھی یوز کریں، لیکن کبھی کبھی جب ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں تو بہت خطرناک انجام ہوتا ہے، بہت بدنامی بھی ہوتی ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہم تو انہی کے پیچھے لگیں، لیکن اسی دوران اس پوری دنیا میں کتنے واقعی ان بچیوں کے ساتھ یا ان بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہوگی اور اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے۔ اور اگر یہ اسٹنٹ تھا تو آپ یاد رکھیں آپ نے لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا ہے، آپ کیا شکایت کریں کہ آپ کو ملک سے شکایت ہے، اگر آپ نے یہ واقعی ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیلا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے بہت غلط کیا، اور آپ نے ہمارے پورے ملک کے بھائیوں کا نام بدنام کیا، ہماری جو ہے اور تمام جو گھر میں سیدھی ساتھی گھریلو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا جن پہ آلریڈی مظالم ہوتے ہیں یا جن کو اتنا زیادہ آزادی حاصل نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ نے اور پابندیوں کے دروازے کھول دیے، اور اس طریقے سے تو ہمیں بہت کچھ جو ہے سوچنا پڑتا ہے۔ آئی نو یہ بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے، اور میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو ہے خاتون کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ صحیح ہوا یا ہونا چاہیے تھا۔ میں بار بار یہ اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا پوری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی چیز ہوئی سب کے سامنے دو پہلو آ رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کی فیور میں ہیں، بہت سے لوگ اگینسٹ میں ہیں، میں نہ فیور میں ہوں نہ میں اگینسٹ ہوں، میں صرف اپنے ملک سے محبت کرتی ہوں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی عزت اپنی حرمت کا خیال خود رکھنا ہے، اپنی باؤنڈریز لمٹس کو رکھتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کو الاؤ نہ کریں تو کوئی کچھ ہمیں نہیں کر سکتا، تو آپ اتنا بھی نہ ڈریں، اور بہت ساری باتیں تو ہم سلوشن پہ بات کرتے ہیں، ہمیں اپنی خواتین کو کانفیڈنس دینا چاہیے، ہمیں ان کو جو ہے اس قسم کی چیزیں سیلف ڈیفینس میکینزم سکھانے چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسا حادثہ ہو تو لڑکی خود بھی اس کے جو ہے اس کو فیس کرنے کے لیے ریڈی رہے، رادر دین کہ وہ اس طریقے سے مظلوم بنتی رہے۔ تو سلوشن اس کہ ڈرنے کی جگہ ہم سب اپنی بچیوں کو انکلوڈنگ آل آف اس ہم جو ہے سیلف ڈیفینس سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اور بس میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی۔ اور اگر تو یہ واقعی پبلکلی اسٹنٹ تھا تو میں
آپ لوگوں سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں. اور کہاں گئے یہ اتنی بڑی اس دن اتنے سارے جو ہماری ریاست ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو فوجیز ہیں یا جن کی بھی جو کانسٹیبلز ہیں وہ کہاں تھے؟ اور 3 گھنٹے تک ایک حادثہ ہوتا رہا. یہاں تو کیا کہتے ہیں، باہر ملکوں میں تو ود ان سیکنڈس پولیس اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ کمپلین کرو، لیکن پاکستان بدنام ہے اوبویسلی ہر چیز کے لیے. تو لیٹ سپوز اگر آپ کمپلین بھی کرو، کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ فوراً اگر نہ بھی ہیں، ویسے تو آ جاتے ہیں، یہ بھی ایسی بات نہیں ہے، اتنا بھی کوئی برا نہیں ہے، اللہ نہ کرے جتنا ہم بنا دیا ہے. لیکن لیٹ سپوز مان لیا دیر سے ہے تو 15 منٹ 20 منٹ اور اتنا بڑا حادثہ اتنے بڑے مجمع میں، ایسی بات یہاں پہ ہر انسان عورت کی اتنی عزت اور رسپیکٹ بھی کرتا ہے. میں ان مردوں اور ان درندوں کی بات نہیں کر رہی جو کہ عورت کو ایک پیس آف میٹ سمجھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ایسے بہت ساری، اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے. تو اتنی دیر تک یہ حادثہ ہوتا رہا، یہ خبر پھیلی اور اس کے بعد جو ہے کوئی نہیں آیا. 3 گھنٹے تک پولیس نہیں آئی. کیا کر رہی تھی؟ آپ لوگوں کو کس چیز کے پھر پیسے ملتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں جو لوگ شامل تھے ان کو تو سزا ملنی چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے. اور اگر یہ پری پلانڈ سازش تھی ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی یا جو بھی تھا XYZ، اللہ نوز دی بیسٹ، تو ہمیں شکایت ہے آپ سب سے اور اس قسم کی چیزوں اور اس قسم کی ایپس اور اس قسم کے کانٹینٹ سے جو کہ ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں اور جو کہ اور زیادہ لوگوں کے ایموشن سے کھیل رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے کسی کل کو ایسا واقعی سچا حادثہ یا کسی ایسی بچی یا لڑکی ایسی کانٹینٹ کریٹر کے ساتھ ہو جائے تو لوگ 100 بار سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، کیا پتہ پبلسٹی اسٹنٹ کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہر بار ایسا ہو، ہمیشہ سچائی بھی ہوتی ہے، زیادہ تر سچائی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی ان حرکت اور اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے یہ بھی پاسبل ہے کہ ان فیوچر اللہ نہ کرے جب کل کو کوئی بیٹی آواز اٹھائے ایسی چیز کرے تو لوگ جو ہے بھروسہ کھو بیٹھیں اور سوچیں کہ یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے سپورٹ نہیں کرنا یا ہم نے آواز نہیں اٹھانی. سوچیں اگر یہ اس طریقے سے جو تھوڑی بہت آواز اٹھتی ہے وہ بھی بند ہو جائے تو ہماری ان بیٹیوں، بہنوں، بچیوں اور ان بچوں کا کیا ہوگا جو ان درندوں کا شکار بنتے ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے.